پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورت اور سبز پوش پہاڑیوں کے دامن میں تعمیر کی گئی فیصل مسجد دنیا اسلام کی منفرد مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز نمونہ پیش کرنے والی یہ تاریخی مسجد آرٹ کا ایک شاہکار ہے۔ 1966 میں دورہ پاکستان کے موقع پر سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اس مسجد کی تعمیر کا تصور پیش کیا اور یوں عالم اسلام کے معتبر رہنما اور مدبر کے تخلیقی ذہن سے نکلا ہوا یہ خاکہ عملی شکل میں ڈھلا۔ 1976 میں سعودی سلطنت ہی کے فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز نے اس تاریخی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ فیصل مسجد کی تعمیر 1978 میں شروع ہوئی اور 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ 33 ہیکٹرز پر محیط اس عظیم مسجد کو حقیقی شکل دینے کی غرض سے 1969 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے بڑے پیمانے پر اسلامی ملکوں کے آرکیٹیکٹس کے درمیان عالمی سطح کا مقابلہ کروایا، جس کا اہتمام انٹرنیشنل یونین آف آرکیٹیکٹس نے کیا۔ اس مقابلے میں 13 اسلامی ملکوں کے فن تعمیر کے ماہرین نے حصہ لیا، جس میں ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ وداد ڈیلوکو کے تیار کردہ ڈیزائن کو بہترین قرار دیا گیا۔ اس خوبصورت ڈیزائن کو پاکستانی انجینئرز نے عملی شکل دی۔ اس طرح فیصل مسجد سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان لازوال دوستی کی علامت بن کر دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوئی۔ فیصل مسجد کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ اسے چاروں اطراف میں جس رخ سے بھی دیکھا جائے یہ ایک جیسی ہی نظر آتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں اعلیٰ معیار کا ماربل اور گرینائٹ استعمال کیا گیا ہے جو بہت متوازن اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مسجد میں لگایا گیا سفید پتھر اپنے مجموعی تاثر میں اس مسجد کی شناخت بن چکا ہے۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الله۔ یہ پورے عالم اسلام کی واحد مسجد ہے جس میں روایتی انداز کا کوئی ستون نہیں، بلکہ یہ بے حد مضبوط گارڈرز کی بدولت قائم و دائم ہے اور محض کالمز کے ذریعے اپنی تاریخی سطوت اور روحانی جلالت کا اظہار کرتی ہے۔ والليل دجى بوفرته الله 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 الله۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 4900 اسکوائر میٹر ہے، جو دنیا بھر کی مساجد میں سب سے بڑا مسجد ہال تسلیم کیا جاتا ہے۔ والليل دجى من وفرته
اس ہال کی بلندی 42 میٹر ہے۔ ہال میں 4 مرکزی گارڈرز لگائے گئے ہیں جو ہر کونے میں 70,000 میٹرک ٹن وزنی چھت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو کسی بھی طور ستون کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیتے۔ ہال کے تعمیراتی آرٹ کے بارے میں یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس کی چھتیں پہلے بنائی گئیں جبکہ دیواریں بعد میں تیار کی گئیں، کیونکہ چھتیں اپنے سہارے کے لیے دیواروں کے بجائے خودکار گارڈرز کی مرہون منت تھی جو چھت کا بوجھ سہارنے کا فریضہ کامیابی سے ادا کر رہے ہیں۔ مسجد کو زلزلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مسجد کی چھت اور دیواروں کے درمیان طاقتور شاکس ہیں جو زلزلے کی شدت کو جذب کر لیتے ہیں۔ ساعتي شجر نطق الحجر۔ نمازیوں کے لیے تعمیر کیے گئے اس تاریخی ہال میں 10,000 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ خواتین گیلری میں 1,500 خواتین نماز اور عیدین کے اجتماعات میں شرکت کر سکتی ہیں۔ مسجد کا یہ مرکزی ہال فن تعمیر اور بالخصوص اسلامی فن خطاطی کا اعلیٰ اور عمدہ شاہکار ہے۔ قبلے کا رخ متعین کرنے والی دیوار پر کلمہ توحید کندہ ہے جو پاکستان کے معروف خطاط گلجی کے حسن تخیل کا نمونہ ہے۔ اس دیوار پر زرد رنگ والی ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں۔ نماز جمعہ اور عیدین کے خطبات کے لیے بنائے گئے ممبر کی دیوار پر نیلے رنگ کے پتھر سے کندہ کاری بھی گلجیہی کے فن خطاطی کا شاہکار ہے۔ فالعز لنا مسجد کے محراب پر سونے کی آمیزش سے کاپر شیٹس پر خط کوفی میں سورہ رحمان کو سفید رنگ کے سنگ مرمر پر کندہ کیا گیا ہے۔ محراب کے بیرونی کناروں پر تحریر کیے گئے 99 اسماء ربانی بھی اسلامی خطاطی کا عمدہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مؤذن کے لیے بنائے گئے چبوترے کے اوپر قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو کندہ کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے: تمام مومنین رنگ، نسل اور مقام کے امتیاز کے بغیر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کلام پاک کی یہ آیت دین اسلام کے اس ازلی اور ابدی پیغام اخوت کی واضح ترجمانی کرتی ہے جسے ممتاز مصور صادقین نے فن کے دلکش پیکر میں ڈھالا ہے۔ مرکزی ہال میں جگمگاتا ہوا بڑا فانوس نمازیوں اور سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا محور ہے۔ 10 میٹر حجم کا یہ فانوس جرمنی سے منگوایا گیا ہے اور اس میں مختلف رنگوں کے 1100 بلب روشن رہتے ہیں۔ فانوس کے ان تمام رنگوں میں سنہرے رنگ کا تاثر نمایاں رہتا ہے۔ اس فانوس کا مجموعی وزن 6.5 میٹرک ٹن ہے، جبکہ اس کے انتہائی بیرونی دائرے کا قطر 45 میٹر ہے اور اس میں 36 بلب روشن رہتے ہیں۔ عالم اسلام کی اس عظیم مسجد کی ایک اور منفرد خصوصیت قرآن مجید کے 30 پاروں کی جلوہ گری ہے جو ہال کے چاروں طرف لکڑی
اور شیشے کے خوبصورت ریکس میں سجائے گئے ہیں۔ پہلے پارے کا کل وزن 60 کلو گرام جبکہ باقی پاروں کا انفرادی وزن 40 کلو گرام ہے۔ ان قرآنی پاروں کی دلکش خطاطی معروف خطاط خورشید عالم گوہر نے کی ہے۔ ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله نمازیوں کے لیے مقامی طور پر تیار کیے گئے ایک جیسی رنگت والے سادہ مگر عمدہ قالین بچھائے گئے ہیں۔ وضو کے لیے مسجد کے وسطی فوارے کے گرد 186 نلکے لگائے گئے ہیں۔ اس فوارے کی بلندی 30 فٹ ہے اور اس کے گرد مقامی ساخت کی دیدہ زیب ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں۔ مسجد کے 4 مینار ہیں اور ہر مینار کی بلندی 91 میٹر ہے۔ ہر مینار پر چڑھنے کے لیے 245 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ گنبد کے مرکزی چاند کا وزن 4.5 میٹرک ٹن جبکہ میناروں پر لگے ہر ہلال کا وزن 8 میٹرک ٹن ہے۔ یہ ہلال اسلامی کیلنڈر کے غماس ہیں جس کا آغاز قمری مہینے سے ہوتا ہے۔ اس مسجد کے صحن میں 90,000 نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ صحن میں اٹلی سے درآمد کیا گیا ماربل استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ماربل معیار کے مطابق درکار درجہ حرارت کے حامل ہیں اور نمازیوں کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بلا شبہ فیصل مسجد پاکستان کی شناخت ہے اور عظمت کا نشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخوت اور یگانگت کی بہت بڑی علامت کے طور پر تابد دنیا کے نقشے پر موجود رہے گی۔ الصبح بدا من طلعته والليل